صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب صفت الصلاۃ، اور اس کے اندر جو چھوٹا باب ہم پڑھیں گے وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا وہی باب ہے، اور اس کے ضمن میں اگلی حدیث ہے جو ہم پڑھیں گے۔ باب ہے ما یقول بعد التکبیر، کہ نمازی تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا دو احادیث اس ضمن میں ہم نے دیکھی تھی۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھتے تھے، اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد شریف سے پہلے اللہ اکبر کہنے کے بعد دعائیں پڑھتے تھے، ثنا پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی اور دعا پڑھتے تھے، اور مختلف دعائیں ہم نے دیکھیں اور ان پہ ہم نے کچھ بات بھی کی تھی۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ ہے 712، اور یہ حدیث حضرت نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اخبرنا نافع ابن عمر قال حدثنی ابن ابی ملیکہ عن اسماء بنت ابی بکر، کہ یہ نافع جو ہیں حضرت ابن عمر سے، اور پھر وہ حضرت ابن ابی ملیکہ سے، اور پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت کرتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الکسوف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف پڑھی، یعنی جو سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے وہ پڑھی۔ فقام فاطال القیامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور لمبا قیام کیا۔ ثم رکع فاطال الرکوع، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا۔ ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فاطال القیامہ، اور پھر لمبا قیام کیا۔ ثم رکع فاطال الرکوع، پھر جھکے اور رکوع کیا اور پھر لمبا رکوع کیا۔ ثم رفع، پھر اٹھے۔ ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا۔ فاطال السجود، اور لمبا سجدہ کیا، طویل سجدہ کیا۔ ثم رفع، پھر اٹھے۔ ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا۔ فاطال السجود، اور پھر لمبا سجدہ کیا۔ ثم قام، پھر اٹھے۔ فاطال القیام، اور لمبا قیام کیا۔ ثم رکع فاطال الرکوع، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا۔ ثم رفع فاطال القیام، پھر اٹھے اور پھر ایک لمبا قیام کیا۔ اور یہ جو لمبے قیام تھے یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران وغیرہ کی جو لمبی صورتیں ہیں ان کے برابر قیام تھے۔ ثم رکع، پھر رکوع کیا۔ فاطال الرکوع، پھر لمبا رکوع کیا۔ ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا۔ فاطال السجود، اور لمبا سجدہ کیا۔ ثم انصرف، پھر سلام پھیرا۔ فقال قد دنت منی الجنہ، کہ جنت میرے قریب لائی گئی۔ حتی لو اجترأت علیہا، یہاں تک کہ اگر میں جرأت کرتا، لجئتکم بقطاف من قطافها، تو اس کے خوشوں میں سے ایک خوشہ میں توڑ کے لے آتا۔ ودنت من النار حتی قلت، اور دوزخ بھی میرے قریب لائی گئی یہاں تک کہ میں نے کہا ای ربی وانا معاہم، کیا میرے رب، کیا میں ان میں سے ہوں۔ فاذا امرأۃ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک عورت۔ حسبت انہ قال، اب یہ نافع کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ تخدشها حرۃ، کہ وہ اس کو ایک بلی نوچ رہی ہے۔ قلت، تو میں نے کہا ما شأن ھذہ، یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شروع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ قالوا، کہا گیا، یعنی فرشتے جواب دے رہے ہوں گے، قالوا حبستها حتی ماتت جوعا، کہ اس عورت نے اس بلی کو حبس میں رکھا، یعنی بند کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ لا اطعمتها ولا ارسلتها تاکل، نہ تو اسے کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑ دیا کہ وہ جا کے کچھ کھا لے۔ قال نافع کہتے ہیں حسبت انہ قال، میرا خیال ہے انہوں نے کہا من خشیش و خشاش الارض، کے زمین کے کیڑے مکوڑے یا خالی کیڑے مکوڑے یا زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ اچھا، یہ حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں کسی اور باب میں پڑھی تھی، طویل نماز اور سر پہ پانی ڈالنے کے بیان کے سلسلے میں پڑھی تھی۔ اب یہاں پہ حدیث ہی آئی ہے، آگے پھر یہ آئے گی جہاں پہ ہم صلاۃ کسوف کا ذکر پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو حدیث آئی ہے اس میں یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے۔ تو دو چیزیں ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھی تھیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ الحمد شریف سے شروع کرتے تھے، سورہ فاتحہ سے، اور پھر اگلی حدیث میں تھا کہ ثنا پڑھتے تھے۔ اب یہاں امام بخاری یہ لا رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد قرات بھی ہوتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اور نماز کسوف جو تھی سورج گرہن کی نماز، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات کرتے تھے، لمبی قرات کرتے تھے، لمبی بڑی صورتوں کی، جو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء
اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور پھر اتنا ہی لمبا سجدہ، یعنی جتنی دیر تک سورج گرہن رہتا تھا عموماً اتنی دیر تک وہ نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی۔ اس میں یعنی ایک تو نماز کے قرات کا ذکر آ گیا، پھر یہ کہ تکبیر تحریمہ کے بعد یہ چیز بھی پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ صلاۃ کسوف کے اندر یہاں 2 رکوعوں کا ذکر ہے، کچھ اور روایات ہیں جن میں 3 دفعہ رکوع کا ذکر ہے، یہاں تک کہ 5 رکوعوں تک کی روایات بھی سامنے آئیں گی، لیکن اس کی تفصیل ہم آگے جا کے صلاۃ کسوف میں پڑھیں گے کہ عموماً جو ہے وہ کتنے رکوع ہوتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور مضمون جو ہمیں مل رہا ہے، جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ کسوف کے وقت جب سورج کو گرہن لگا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت آج کی سائنس جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی شعاعیں انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اس کی جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ ان سے آنکھوں کی بینائی تک بھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کی شعاعوں سے بچنا، یہ فائدہ جو ہے وہ اس نماز سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اگرچہ اس کا اللہ کا قرب ذریعہ تھا اس نماز کا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کام کو ادا کیا تو ظاہر اس کے بہت سارے مقاصد ہوں گے، لیکن دنیوی لحاظ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سائنٹیفکلی بھی سورج کی شعاعوں سے بچنے کا یہ بہت اچھا اہتمام ہے، اور اگر ہم دین کے کسی بھی حکم پہ عمل کریں گے تو جو دنیوی فائدے ہیں وہ ہمیں بذات خود حاصل ہوں گے، لیکن اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ دینی ہی ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل حاصل ہو۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ ایک ایسی نماز تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اور جنت کا مشاہدہ اس طرح سے کرایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو خوشہ اس میں سے توڑ سکتے تھے، اور جہنم اتنی قریب آ گئی تھی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اندر جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ایک خاتون کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ اس کو بلی نوچ رہی ہے جہنم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، تو اس میں کیا بات تھی کہ اسلام جو ہے وہ پالتو جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھتا ہے، اور تمام ہی جانوروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی جانور پالا ہے، بلی ہے، بکری ہے، کوئی بھی اور جانور ہے، تو وہ اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خوراک کا اور اس کے نان نفقے کا جو بندوبست کرے، اور اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا تو اس پر بھی اسے عذاب ہوگا۔ اور اس میں 2 باتیں آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ نہ تو اس نے کھلایا اس کو صحیح طرح سے کھانا، اس کو کمرے میں بند رکھا یا گھر میں بند رکھا، اور نہ اسے آزاد چھوڑ دیا کہ وہ جا کے باہر سے کچھ کھا پی لیتی۔ تو جو جانور باہر پھر رہے ہیں ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ انہیں کہاں سے کھلائے، کیسے کھلائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھا ہی رہے ہوتے ہیں اور پل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس جانور کو ہم گھر میں بند کر دیے ہے اور اس کو باہر بھی نہیں جانے دیتے، تو اس کو کھلانا پلانا اس شخص کی ذمہ داری ہے جس نے پالا ہے۔ تو یہ انتہائی درجے کی ایک انسان یعنی جو جانوروں کے حقوق ہیں ان کی بات ہے۔ آج جو مغرب کے اندر نعرے لگ رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں کہ جانوروں کے حقوق، اور اس میں وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے جانور کے حق کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ تعلیم ہمیں اسلام نے 1400 سال پہلے دی ہے، اور ہمارے اوپر ہر جاندار کے ذی روح کے جو حقوق ہیں، مہلکات حتیٰ کہ پودوں کے بارے میں بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر جو ہمیں پتہ چل رہا ہے، ایک بات تو یہ کہ تکبیر تحریمہ کے بعد تلاوت، دوسری بات یہ کہ صلاۃ کسوف کے اندر مختلف رکوع اور طویل صلاۃ کسوف، اور تیسری بات جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، اور چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ کوئی بھی پالتو جانور اگر ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے، ورنہ یہ کہ وہ باعث سزا ہوگا قیامت والے دن، اور جس طرح کا اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا ویسی ہی سزا روز محشر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور تمام ہی دینی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔